وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. اللهم صل على محمد. گفتگو ہماری جو ہے قرآن اور عدالت کے عنوان سے ہے، اور سب سے بڑا چیلنج جو سوشل سائنس کا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ایک موومنٹ کی طرح سے کسی بھی آئیڈیالوجی کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. اسلام نے اس کا حل جو بتایا ہے وہ ہے اگر حقیقت میں سوشل موومنٹ کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ عدالت ہے، جسٹس. جسٹس انسان کی فطرت میں موجود ہے. انسان بغیر جسٹس کی زندگی نہیں گزارتا اور چاہتا ہے کہ نہ. میں آپ کو ایک اسٹیپ میں اور آگے بڑھاتا ہوں. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ انسان انڈیویژل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت سوشل اسٹرکچر ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش، اور کوشش کے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی جب تک کہ قوم انفرادی طور پر انڈیویژل طور پر نہیں بدلی. تو اس کے لیے اسلام نے انفرادی کریکشن کے لیے کام کیا ہے. جیسے نماز ہے، نماز کے لیے سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ وضو کرو. وضو میں جو ہے 13 کنڈیشنز ہیں. وضو کرنے کے لیے 13 کنڈیشنز ہیں. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ پانی خالص ہو، اسٹل واٹر ہو، مذاق نہیں ہو سکتا. یعنی آپ سفر میں گئے ہوئے تھے، ہم لوگ چلے ہوئے تھے اور راستے میں پانی ختم ہو گیا تھا، نماز کا وقت آ گیا، کوک سے جو ہے یا پیپسی سے وضو کرنے نہیں کر سکتے اس لیے کہ مذاق ہے. تو پانی خالص ہونا چاہیے، اسٹل واٹر ہونا چاہیے. یہ تو پھر بھی آپ سمجھنے والی بات ہے. دوسری جو شرط ہے پانی مباح ہو. پانی مباح ہو. پہلے تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویری اچھی طرح سے کہ وضو کے لیے جو پانی کے خرچ کرنے کا جو حکم بتایا گیا ہے 1/4 لیٹر. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ نل کھلا ہوا ہے اور پانی بہ رہا ہے اور وضو ہو رہا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے شاور میں گئے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے، سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ٹھہرے ہوئے ہیں، بہ رہا ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ غسل کے لیے لمیٹیشن ہے، کتنا پانی یوز کرو، اور وضو کے لیے لمیٹیشن ہے. میں جب نیا ٹورنٹو آیا تھا تو میں اس شرط کو اور اس شرط کو دیکھتے ہوئے ذرا سا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ شرط عربین پیننسولا کے لیے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. لیکن جب آج کی دنیا میں جب ریسرچ کر کے یہاں پہنچے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ فیوچر میں جو جنگ ہوگی وہ پانی کی جنگ ہوگی. اس لیے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے پانی کا ڈسٹریبیوشن ہونا ہے سارے. مثلا فلسطین اور اسرائیل کے مقابل میں
جتنا کنزمپشن اسرائیلیوں کے پاس پانی کا ہے اتنا اس کا رمق برابر بھی فلسطینی کے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر انسان کا حق ہے پانی بھی. تو اس کو ڈسٹریبیوشن کو کیسے ایکول لایا جائے خدا پہلے ہی سے بتا رہا ہے. نو میٹر دنیا کے کسی گوشے میں کیوں نہ ہو، پانی کی حفاظت ضروری ہے. اگر تم سیکھ جاؤ، اس طرح کی عادت سیکھ جاؤ کہ تم کم پانی استعمال کرو، کم ہونے پہ بھی تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی. ایک کم پانی استعمال کرنا. دوسرا جو استعمال کرنا ہے پانی مباح ہو. مباح کے معنی کیا ہے بھائی؟ مباح کے معنی اٹ شوڈ بی یور اون. ارے پانی خدا کا ہے یار، خدا کا ہے، لیکن میں گیا ہوں کسی مومن کے پاس اور وہاں پر میں مہمان ہوں، اگر شروع کر رہا ہوں نماز کو، وضو کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت لینا چاہیے. حالانکہ مہمان اجازت فہوائی میں سبھی اجازت ضروری ہے. میں آیا ہوں مہمان سبھی چیز اجازت ہے، لیکن پھر بھی مجھے اجازت لینی ہے. اگر کہیں میں نئی جگہ گیا ہوں مجھے اس گھر میں اجازت لینی ہے. کتنا خوبصورت ہے اسلام. 1/4 لیٹر وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، اس کے لیے بھی حکم دیتا ہے کہ اجازت کے بغیر تو ہم وضو نہیں کر سکتے. حالانکہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، پانی بھی اللہ کا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ اونرشپ کی اتنی اہمیت ہے، کسی کی اونرشپ کا تم کراس نہیں کر سکتے، انویڈ نہیں کر سکتے، ڈیووڈ نہیں کر سکتے. تم دوسرے کا احترام کرو. جب 1/4 لیٹر پانی کا احترام ہے تو کسی کو لوٹ لینا. تو اسی لیے اسلام نے پہلے ہی سے اتنا سینسیٹیو بنا دیا انسان کو کہ وضو کرتے ہوئے پانی میں بھی تو احتیاط کرے گا تو کسی کا پیسہ تو لوٹے گا نہیں، کسی کی زمین کو لوٹے گا نہیں. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ گناہ، اسی لیے حدیث میں ہے اگر چھوٹے گناہ پر کنٹرول نہیں کیا، یہ بات اچھی خاصی عادت نہیں کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے مائنر سنس ہیں. اگر مائنر سنس پر اگر ہم لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا، we tend to do major sins. تو اسی لیے مائنر سن پر روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ کے معنی اسیسمنٹ کرنا چاہیے. آج میں نے کتنی مسٹیکس کی ہیں، ہاؤ کین آئی کنٹرول. اگر مائنر پہ میں کنٹرول کر لیا، میجر میں نہیں کر سکوں گا. اسی طرح دنیا میں اگر ایک ظلم اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ریاکٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا تو بڑا ظلم ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر معاویہ کے دور میں اصحاب رسول کٹے. اگر اس وقت مسلم امہ اٹھ گئی ہوتی تو امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تھی. امام حسین کی شہادت پہ اٹھ گئے ہوتے تو کبھی مسجد رسول میں گھوڑوں کو بنوایا نہیں جاتا تھا. مدینے میں اتنا ظلم ہوا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور چنانچہ ایسی جنگ ہوئی کہ 1000 بچے پیدا ہوئے بغیر نکاح کے. یعنی باقاعدہ زبردستی ایسا کام جو آج آپ سن رہے ہیں آپ کو برما میں اور اس طرح کے حالات میں جب سنتے رہتے ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ ہمارے تاریخ بتاتی ہے یہ ہوا. تو اگر رسول امام حسین کے وقت اٹھ گئے ہوتے تو رسول اللہ کے حرم میں یہ بدتمیزی نہ ہوتی. اگر وہاں اٹھ گئے ہوتے تو خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا نہ جاتا. تو معلوم ہوا اگر چھوٹا ظلم اگر رک جاتا تو بات وہیں رک جاتی تھی، اللہ تک بات نہیں جاتی تھی. تو اسی لیے اسلام نے انڈیویجول کانشیسنیس کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. انسان فطری طور پر، انڈیویجول طور پر انسان بیدار ہے. کیسے بیدار ہوگا؟ تو وضو سے شروع کر. وضو میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا میں امریکہ میں ہوں، کیلیفورنیا میں ہوں، نل کھولتا ہوں، بھیجا پانی نکلتا. اسلام کا دنیا وہیں سے شروع کرو. تمہاری نماز یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز یہ ہے کہ شرط نماز کو پورا کرو تو نماز صحیح ہے. اگر تم نے شرط کو پورا نہیں کیا تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی. تو اونرشپ کا ریسپیکٹ کرنا سیکھو گے تو مسلح تک آ سکو گے. جب پانی کے اونرشپ پر تم احترام کرو گے تو دوسری دولت کو تم کسی کی کھانے کی تیار نہیں ہوگی. یہ اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ نماز ہے اسپرچویلٹی، پانی کا یہ مسئلہ مباح ہونے کا مسئلہ ہے، اونرشپ کا، یہ دو کو منگل کیوں کیا خدا نے؟ یہی تو بتاتا خدا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ سے مراد اسپرچویلٹی، آتوا الزکاۃ سے مراد اکانومی. جب تک اکانومی اور اسپرچویلٹی دونوں برابر نہیں ہوگی انسانی معاشرے میں توازن برقرار نہیں رہ سکے گا. تو جہاں اسپرچویلٹی اچھی ہونی چاہیے اکانومی بھی اچھی ہونا چاہیے. جہاں اکانومی اچھی ہو وہاں اسپرچویلٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے توازن برقرار
نہیں رہ سکے گا. نماز کے لیے خدا نے حکم دیا کہ تم وضو کے پانی کے لیے تم کو یہ بتا رہا ہوں نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے, شرط کے ساتھ آنا ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, مصلی تک آنے تک اگر انسان نہیں بنا تو مصلی ہی نہیں. مصلی تک اس کو انسان بن جانا ہے. جو پانی کا خیال کرے گا تو وہ بیوی بچوں پر ظلم کہاں کرے گا. ایک سوال پڑھے محمد والے اسی طرح سے روزے سے متعلق, روزہ کیا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ 9 چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے روزہ. 9 چیزوں سے دور رہ جائیے, روزے دار ہیں. نہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کا خطبہ جو رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں جو انشاء فرمایا ہے, آپ لوگ آن لائن ہیں, you should read it, beautiful sermon of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو پڑھیے, خوبصورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا وَوَقَرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ, بلکہ بزرگوں کا احترام کرو, بچوں پر رحم کرو, صلہ رحم کرو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. معلوم روزے سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کی ایک بیوی جو ہے غیبت میں ملوث تھی رمضان میں. رسول اللہ نے کہا جاؤ کھانا کھا لو. رسول نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. کہ جب سے تم بھائی کا گوشت ہی کھا رہی تھی مردہ بھائی کا, اب روزہ کہاں سے باقی رہا. تو انسان اگر ان اسپرچویلٹی کی طرف جائے تو پتا چلتا ہے کہ روزہ صرف 9 چیزوں سے دور رہنے کا نام نہیں ہے. اگر رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو تو تمہارا ظاہری روزہ ہو گیا ہے, لیکن باطنی روزہ تم حاصل نہیں کر سکے ہو. تو رمضان ختم ہونے تک انسان میں مثلا خدا نے رمضان میں کیا کہا کہ آج ماشاءاللہ مولانا اتنے لمبے روزے ہیں یار, اتنے لمبے, کچھ تو کم کیجئے. بعض لوگوں نے کہا کہ ذرا تو شارٹ کرنے کے بعد کمیونٹی مسلم کمیونٹی تو وہ ایوریج ٹائم دیتے ہیں. ہمارے پاس اسلام میں ایسا نہیں ہے. جب سن رائز ہے اتنے لمبے روزے کا, نیکسٹ ایئر آئیے اور 10-15 سال تو اور لمبے ہونے والے ہیں. ٹورنٹو آئیے تو آپ کو اور 1 گھنٹہ ایڈ ہونا پڑے گا, 3:30 بجے صبح سے لے کر کے رات میں 9:30 بجے تک. اور مولوی حضرات بھی تو چھوڑتے نہیں ہیں, مغرب کی نماز پڑھو یا کھانا کھلاؤ وہ بھی نہیں کرتے. اس کے بعد بھی اعلانات بھی وغیرہ چکر بھی 1.5 گھنٹہ اور کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ. مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو اگر سن سیٹ اور سن رائز ہو رہا ہے تو تم کو روزہ رکھنا ہے. خواہ 17 گھنٹے کا روزہ ہے, 18 گھنٹے کا روزہ ہے. تو 18 گھنٹے کا روزے میں تمہیں انسان نہ بنو. او ہو کیا ہو گیا, روزہ رکھا, سگریٹ چھوڑ دیا, ماشاءاللہ 18 گھنٹے تو اتنی آپ کی عادت ہوگی 18 گھنٹے نہیں پیے. ابھی ادھر اللہ اکبر, ارے جب تک کہ وہ کھلے گا نہیں ہوگا. ارے بھائی تم نے 18 گھنٹے نہیں پیا, تھوڑی دیر اب نہ پیو نہ ہی چھوڑ دو. اسلام چاہتا تھا تم روزے کے ذریعے سے بری عادتوں کو چھوڑ دو. تم نے بری عادتیں نہیں چھوڑی تو روزہ کہاں. صلوات پڑھیے تو اگر 1 مہینے میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ہم لوگ رمضان کی اگر ہمارے وجود میں آ جائے تو بہت کچھ کامیاب ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میرے ساتھ نہیں ہے, رہیے صلوات پڑھیے محمد. نماز کو ہم لوگ صرف 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت نہیں ہے, یہ نہیں ہے. نماز سے پورا وجود انسانی ہے. آپ کو اندازہ کرنا ہے تو اس طرح سے بتائیے, روایات میں ہے کہ جب انسان مرتا ہے اللہ اکبر, چند چہرے اس کے سامنے خوبصورت سامنے آ جاتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا, میں مدد کروں گی, میں مدد کروں گی. یہ کون سے چہرے ہیں؟ کہ یہ نماز ہے جو پڑھتا تھا. تو معلوم ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز صرف ایک ایکٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے خوبصورت چہرہ ہے. تو جتنا ہم نماز میں وہ اثر انداز کریں گے اتنا ہی خوبصورت چہرہ بنتا چلا جائے گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے, یہ صرف 4 رکعت نماز نہیں ہے, اس کے پیچھے پورے قانون ہیں. اگر جتنے قانون آپ نکلتے چلے گئے, اس پہ عمل کرتے گئے, اور نماز کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت سامنے آتے چلا گیا. کابل میں یہ چہرے کہیں کہ میں نماز ہوں, میں مدد کرنا چاہتا ہوں, روزہ ہوں, میں مدد کرنا چاہتی ہوں, حج میں مدد کرنا چاہتا ہوں. آخر میں ایک چہرہ بہت برائٹ سامنے آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ محبت ہے. صلوات پڑھیے محمد. ایک ذرا سا لے کے جائیے آج یہ جو بہت اہم چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اس باری کی بھی توجہ کریں. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. بحول, حول کہتے ہیں قوت کو, اللہ کی دی ہوئی طاقت کو. اس کی طاقت سے, اس کی قوت سے میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں.
خدا اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم صرف نماز ہی میں صرف اٹھتے بیٹھتے اللہ کی قوت ہو اللہ کی طاقت سے نہیں، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ جب اٹھتے ہو اللہ کی قوت سے اٹھتے ہو، اللہ کی طاقت سے بیٹھتے ہو. بے حول اللہ صرف نماز میں نہیں ہے، تو میرے وجود میں لانا ہے. کب لانا ہے؟ دیکھیے بات میں بات آتی ہے الکلام ضرور کرا. قبر میں جو سوالات ہونے جائیں گے وہ لمبے سوالات ہیں نا. آپ کے جی جونیئر جو آپ یہاں پہ مدرسے کا دیکھیے کیریکولم ہے، صبح کے مدرسے کا، سنڈے مدرسے کا، اس میں کا کیریکولم اٹھا دیکھیے. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. قبر میں وہی سوال ہے، اللہ کتنے، تیرا خدا کون. کے جی جونیئر کا سوال قبر میں. فلسفہ توحید میں نہیں ہے یار. ہر مولوی یہاں پر آیا ہوا ہے ماشاء اللہ، ہر جگہ انگلش والے بیان کر رہے ہیں کہ فلسفہ دعا کیا ہے، فلسفہ تقویٰ کیا ہے، فلسفہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. قبر میں فلسفہ نہیں پوچھ رہے ہیں، تیرا خدا کون ہے، who is your God, who is your Lord. بعض لوگوں کو 100 سال لگیں گے جواب دینے میں، بعض لوگوں کو 200 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 300 سال لگیں گے، بعض لوگوں کو 400 سال، بعض لوگوں کو 500 سال. بعض لوگ جواب ہی نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ ربی ہمیں سمجھ رہے ہیں یہ ادا کرنا نہیں ہے، میرے وجود میں توحید کو لانا ہے. کیا مانے ہیں؟ مثلا آپ ماشاءاللہ یہاں پر مظفر میں بیٹھے ہیں، انتظامات کرتے ہیں قبرستان وغیرہ کا اچھی طرح جانتے ہیں جی. آپ تلقین ہوتا نا بھائی، تلقین میں کیا ہے، ایک آدمی گزرا ہوا قبر میں ہے اور وہ کھڑے ہوئے سرانے پڑ رہا ہے، اسمع افہام، سن اور سمجھ. اس کے بعد کہا کہ نام لیتے ذرا شانہ ہلا. اصل میں کیا اس کا ہلا رہا ہے، تو سامنے کھڑے ہوئے ان کا ہلا رہے ہیں. تمہارا بھی ایک دن یہ ہونے والا ہے، تم بھی ایک دن آنے والے ہو. ہلا رہے شانہ اس کا نہیں ہے، جو دیکھنے والے ان کا، تم ایک دن آنا، ایک دن تمہارا جو ہے. اب وہاں پر کیا ہے دیکھیے بہت اچھی طرح سے، ثبتک اللہ بالقول الثابت وہداک اللہ الی صراط مستقیم. عجیب و غریب یہ ہے ٹکڑا ہے. خدا تیرے قول پر تجھے اب ثابت قدم رکھے، تیری ہدایت کرے صراط مستقیم کی. ہم سمجھ لیتے ہیں زندگی پر اہدنا صراط المستقیم، مرنے کے بعد بھی صراط المستقیم ہے. تو من ربک اس میں ہے کہ من رب اذا جاءك الملكان المقربان من عند الله وسألاك عن ربك عن نبيك عن دينك فقل في جوابهما اللہ جل جلالہ ربی. ان کے جواب میں تو یہ بول اللہ میرا پروردگار ہے. وہ اللہ بولنے کے لیے 1 سال نہیں 100 سال لگیں گے. کیوں ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ذرا دل تھامیے. توحید زبان کا نام نہیں ہے، توحید ہے زندگی میں اپنے وجود میں لانے کا نام ہے. کیا معنی ہیں؟ مثلا ہم لوگ ذرا سا آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، میں بھی خدمت گزار ہوں ہندوستان میں بھی، یہاں پہ خدا انشاءاللہ قبول کرے. مجلس ہوتی ہے ماشاء اللہ، نعرہ ادھر یہ بولا نا کیا مجلس پڑھی ہے. شکریہ بات. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ کم من قبیح سترتہ، کم من فادح من البلاء اقلتہ، کم من مکروہ دفعتہ، کم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتہ. پروردگارہ کتنی مصیبت. مولانا میں آ رہا تھا، اگر بریک نہ مارتا تو میرے سامنے آپ کے سامنے نہیں رہتا تھا. یہ بریک مارنے کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. ذرا یوں ٹرن نہ کر کیا ہوتا تو میں آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی. ہمیشہ میں یہ نہ کیا ہوتا، میں یہ نہ کیا ہوتا. مولا علی کہہ خدایا تو نہ بچایا ہوتا تو نہ. یہ توحید ہے. اسلام چاہتا ہے انسان کے وجود میں وہ توحید آ جائے، لفظ میں نکل جائے. کیسے نکلتا لفظ میں چھوٹا کام کیا، میں نہ ہوتا تو یہ سینٹر نہیں ہوتا. سوا کیا ہے یار، مجھ سے پوچھو، یہ میرے سامنے کا بچہ ہے، میں نے محنت کی، میں نے کیا. قبر میں پوچھتے من ربک، کہتا انا، اس لیے کہ پہلے سے میں کرتا ہے. قبر میں پوچھا جاتا کون ہے تو وہ میں ہی نکلے گا. وہ اللہ کہاں سے نکلے گا؟ پہلے سے عادت ہوتی میں نہیں بھائی، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے. اگر وجود میں سسٹم میں اللہ ہوتا ہے تو من ربک کے ساتھ فوراً نکلے گا اللہ جل جلالہ. صلوات پڑھیے محمد. یہ سسٹم ہے، بہت آسان نہیں مرحلہ. تو اسلام نے یہ عدالت کو پھیلانے کا جو سسٹم جو جال بچائی ہے، پہلے وجود میں لایا کہ تم توحید لاؤ. اب آئیے کیسے توحید لاؤ، کل انشاءاللہ اس پہ اور زیادہ بحث کروں گا میں. مالک یوم الدین،
روزانہ ہر بالغ مسلمان پر یہ سورہ کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ 10 مرتبہ. اس لیے کہ 5 ٹائم نماز ہے. لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کا ہونا لازمی ہے. برادران اہل سنت کیا بھی ہے، ان کے ہاں بھی پورا سورہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے. ہمارے پاس بھی فرض ہے. دوسرے سورے میں ہمارے پاس ان میں اختلاف ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ایک آیت کافی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں پورا سورہ پڑھنا پڑے گا. پھر ہے کوئی بات نہیں، ہم کو کسی سے جھگڑا نہیں ہے. مگر پہلے سورے میں ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں. اب آئیے میرا سورہ کون سے سورہ ہے؟ سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد کس کو کہتے ہیں؟ اوپننگ، فارورڈ، یعنی جس میں پورا سب کچھ موجود ہے. پورا قرآن کا پورا فلسفہ اس میں، جو کچھ تم قرآن میں دیکھتے ہو، مولا فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ کائنات میں قرآن میں موجود ہے. قرآن میں جو کچھ ہے سورہ الحمد میں موجود ہے. سورہ الحمد میں کیا ہے بھائی؟ مالک یوم الدین. کتنی مرتبہ بول رہا ہوں میں؟ 10 مرتبہ روزانہ. ہر واجب ہر بالغ پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک. کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ روز قیامت کا مالک خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے ساری پرابلم ہے سینس آف بلانگنگ کی. جب تک کہ سینس آف بلانگنگ کو تم ختم نہیں کرو گے اس وقت مجھ تک تم پہنچ نہیں پاؤ گے. تم جو کہہ رہے کہ میرا ہے، یہ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے بھی یہاں پر لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں، باہر والے جب ہمارے پاس ہمارے مہمان آتے ہیں ہمارے گھروں میں، دیکھتے وہ ماشاء اللہ، حالانکہ ہمارا سب پیچھے سب بہن کا ہی رہتا ہے. صوفہ بھی بہن کا، گھر بھی بہن کا، گھر بھی بہن کی، کچھ بھی بہن کی نہیں ہے. گھر کا دیت ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، مالک کسی اور کا ہوتا ہے. تو ویزا یہاں پہ چل لیتے ہیں، مت لیجیے خدا نخواستہ. مگر ہم بھی یوز کرتے ہیں. کبھی ایک ہی کارڈ رکھیے، 10 کارڈ مت رکھیے، ایک کارڈ رکھیے آپ، ورنہ بری عادت پڑ جاتی ہے. ویزا رکھا آپ نے، اس کے بعد پیچھے لکھا ہوا ہے This is not your property, it is a property of your bank. توجہ کا طالب ہوں. تم کریڈٹ کو جتنی بڑھاتے چلے جاؤ گے آپ کے کریڈٹ میں اضافہ ہے. توجہ کا طالب ہوں. بہت اچھی طرح سے دیکھیے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، کہ آپ کو بینک کہہ رہا وارن کر رہا ہے کبھی میرا مت کہو، یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، میرا. خدا کا مالک یوم الدین. تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا گھر تمہارا ہے، تو چھوڑو، تمہارا وجود تمہارا ہے. سوال پڑھیے محمد والا میری بہن جو آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، شوہر کہہ رہا نکلو مجلس میں جانا ہے، باقری تو آن ٹائم پہ بیٹھتا ہے، وہ ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہے. ابھی 1 گھنٹہ چیخ سمجھ رہی ہے وہ اپنے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ چیخ جو ہے وہ اپنے ہیں، وہ سنبھال رہی ہیں. شادی میں جانا ہے، وہ گھنٹہ تو لیٹ تو ہونا یقینی ہے. شادی میں تھا بھائی، جشن میں جانا ہے 2 گھنٹے ہونا لیٹ ضروری ہے. اس لیے سمجھ رہی ہے چیخ میرے ہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں. پڑھیے یاسین اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم لوگ تمہاری زبان کو سیلڈ آف کر دیں گے، اس لیے کہ زبان ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہے. تم زبان سے جھوٹ بولتے تھے، آج زبان سے کام نہیں لیں گے. ہاتھ بتائیں گے تم نے کیا کیا، پیر بتائیں گے تم. تو اب بتائے گا خدا کس کے؟ لمن الملک اليوم. قرآن کی آیت ہے لمن الملک اليوم. کس کا ملک ہے؟ 2 طرح. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ملک کس کا ہے؟ ذات پروردگار کا ہے. تو 2 جھگڑے ہیں، ملک کا جھگڑا ہے، ملک کا جھگڑا ہے. انگلش ملک نہیں یار، ملک کا جھگڑا ہے، اونرشپ کا جھگڑا ہے، ملک کا جھگڑا ہے، ملک کا جھگڑا ہے. خدا نے اس جھگڑے ہی کو ختم کر دیا یہ کہہ کر کے تمہارا ہے ہی نہیں ہے. تو عدالت پھیلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں پراپرٹی کو میری نہ سمجھو. تو یہ اتنی خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں سوشل اسٹرکچر میں اس سینسٹیونیس کو ختم کریں. آج امریکہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وی آر دا پولیس مین آف دا ورلڈ، وی ہیو دا کنٹرول، یس وی کین بی ڈرون، وہاں بھی حملے ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، ہم بھی کریں گے. بسم اللہ کیجیے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اون کرتا ہوں. اب ہم لوگ امریکن وائٹ ہاؤس کو یہ پیغام دینا چاہیے، لیجیے پیغام ہمارے اسلام کا اور اہل بیت سے پیغام سیکھیے. ہم اسلام سکھاتا آپ کا ہے ہی نہیں. مولا فرماتے کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا واہ واہ، مولا کہہ رہے ہیں یہ جو واہ واہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں تو نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا، میں کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بتائیے، اندازہ کیجیے کہ اس لیول پر توحید ہے. آپ کو بات اچھی طرح سے آیت اللہ مرشی اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع یہ تھا کہ میں نے 40 سال نماز زندگی میں پڑھی.
اور ایک رومال تھا جس پر ہوتا تھا مولا جب بھی امام حسین کا نام آتا تھا ہوتا تھا. تو میں نے وصیت میں لکھا کہ اس میں میری قبر میں جو ہے کیا کرو، میرے قبر کے ساتھ یہ رومال بھی اور یہ سجدگی کو رکھ دو. توجہ کا طالب، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ سکرات کا عالم ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا پڑھ. شیطان کہہ رہا ہے شیطان پڑھنے نہیں دے رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا. کیا ہے سامنے وہ سجدہ کرا رہا ہے، وہ رومال آ رہی ہے. جاگتے ہیں اس خواب سے، بیٹے سے کہتے ہیں وہ وصیت میں سے نکال دو، یہ محبت بھی نہیں ہونا چاہیے. خدا کی محبت ہونا چاہیے. یہ کیا چکر ہے کہ مجھے یہ ہو تو میرے قبر میں ہو، ان کے سگنیچر ہو تو قبر میں نہیں. بھائی ہمارے اعمال ہوں. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تک پھر آئے سب لوگ، ہم راہ اگر گئے تو اعمال گئے. صلوات پڑھیے محمد مالک یوم الدین. آج روزانہ نماز پڑھتے تھے، آج جو پڑھیے آج سے نماز کھڑے ہو جائیے. مالک یوم الدین، مالک یہ جو گھر کھڑا ہوا ہوں میں، یہ بھی میرا نہیں ہے تیرا ہے. ہاں یہ جو مصلی پہ ٹھہرا ہوں یہ بھی میرا نہیں ہے تیرا ہے. یہ ٹائم بھی میرا نہیں ہے تیرا ہے. حتیٰ میرا وجود بھی میرا نہیں ہے تیرا ہے. اگر یہ آ جائے گا تو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی نہیں کھلیں گی. صلوات پڑھیے محمد والے. ہم لوگ کیا میں ہوں تو جیسے ہی کہے گا من ربک، کون ہے تیرا پروردگار، تو فوراً کہے گا انا. مارے اس کو 100 سال تک لگا توڑے چڑھتے گئے. اس کے بعد پھر سب کہیں گے ماننا. دیکھیں اہل بیت، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی کی دعا میں نے شرح کی ہے، میں نے چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے. اللہ قبول کرے، توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. 10 مجلسیں ہم نے پڑھی ہیں اسی دعائے ثواب پر. کہیں آن لائن میں ہے تو سن لیجیے، بہت اچھی ہے. یہ ہیں مولا کائنات. ہم کیا کہتے ہیں، امام کو معصومین کو معصوم کہتے ہیں. معصوم کیسے معصوم ہوتا ہے دیکھیں بہت اچھی طرح سے، اور بچے جاتے جاتے سمجھائیے. وَأَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. پروردگارہ تو نے مہاد امنہ و امانہ، یعنی ایک آرام دہ جھولے میں مجھے لٹا دیا. یہ زمین کیا ہے، کتنا پھر رہی ہے مگر ہم لوگ سب صحیح سالم کام کر رہے ہیں. کتنا جو مہاد کا قرآن، مہاد کہتے ہیں جھولا، کریڈل ہے. خدا نے کریڈل بنا دیا، پھر بھی رہی ہے مگر اپنا کام سب کر رہے ہیں، کوئی گر نہیں رہا ہے. مہاد امن و امان بنا دیا. وَأَيْقَظَنِي، یہ تو سلایا مجھے آرام کے بستر پہ سلایا. پھر جگایا کیسے، احسان سے جگایا. پہلا احسان کیا ہے، زندگی دی. اس لیے کہ صبح بہت سے لوگ سوتے ہیں، صبح چلے گئے، ختم ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سو ہم لوگ نیند میں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے خاندان میں اپنے خاندانوں میں کتنے ایسے قصے سنے، رات کو سوئے صبح بستر سے اٹھے ہی نہیں. تو یہ رات میں سوئے، مولا کہتے ہیں جو سویا ہوں تو نے مہاد میں جھولے میں سلایا ہے آرام دے. اب جو اٹھا ہوں تو میں نہیں اٹھا ہوں، تو نے وَمِحَادِ أَمْنِهِ وَأَيْقَظَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِن مِنَنِهِ وَإِحْسَانِهِ. مجھے جگایا احسان کر کے. کیا احسان؟ سب سے پہلے زندگی دی. اور اسی لیے ایک حکم ہے کہ جب نماز شب کی توفیق ہو، جیسے ہی سر سے اٹھو فوراً سجدے میں چلے جاؤ. الہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. پروردگار تیرا شکر ہے جس نے موت کے بعد زندگی دے دی. یعنی رات کا سونا نہیں تھا، یہ میری موت تھی. اب جو اٹھ رہا ہوں یہ میری اٹھنا نہیں ہے، میری حیات ہے. اس پہ خود شکر ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تو ہم 14 معصومین کو معصوم کہتے ہیں. ابھی کیسے معصوم ہے وہ؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو میں گناہوں سے بچ رہا ہوں میں نہیں ہوں، یہ تیری ید قدرت ہے جو مجھے بچا رہے ہیں. یعنی معصوم یہ کہتا ہے کہ میں بچتا نہیں ہوں، تو بچاتا ہے. اسی لیے توحید کی اس منزل پر ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ملکوت کا مالک ہے. زیادہ تو نہیں ہو گیا، عزم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوشش کیجیے. اللہ صلوات. صرف نماز مالک
یوم الدین، صرف مالک یوم الدین پر. اگر ہم چاہتے ہیں مالک یوم الدین، اگر سمجھے قاسمیہ سمجھو اچھی طرح سے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد مالک یوم الدین. یہ میں نہیں ہوں، پروردگار تو ہے، تو مالک ہے، میں نہیں ہوں. میں تو کریڈینشیل کتنا اچھا بڑھاتا چلا جاؤں گا کہ میری کریڈٹ بڑھتی چلی جائے گی. خدا نے یہی کہا کہ دیکھو میں نے بندوں کو تم سب کو بھیجا، ایک بازار ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں بزنس کا بازار کھولا ہوں، جو مجھ سے بزنس کرے گا میں تیار ہوں. بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ڈیمانڈ جب تک نہیں ہوگا کریشن ہی نہیں ہوگا. خدا کہتا ہے کہ میرے پاس کی چکر ہی، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں ڈیمانڈ کو میرے مارکیٹ میں کھلا رکھا ہوں، تم سپلائی کرو. صبح دو لوں گا، دوپہر میں دو لوں گا، شام میں دو لوں گا، دستر پہ دو لوں گا، بستر پہ دو لوں گا. تم دو مجھے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. مجھ سے بزنس کرو، تم دو. تم کی یہی پریشانی ہے کہ پروڈکشن بنے گا تو لینے والا کون ہے؟ خدا کر میں دوں گا، جب چاہے دو. توجہ کا طالب، یہ کیا پروڈکشن ہے؟ وہ پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہے، توحید پروڈکشن ہے. انسان کا وجود صرف ذات پروردگار کے لیے ہو جائے. خدا یہ کہتا ہے کہ تم مالک یوم الدین، زبان سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پریکٹس میں آ جائے. تم پریکٹس میں آ جائے گا تو خمس دیتے ہوئے جلو گے نہیں، خوش ہو کے دو گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اس لیے کہ میرا ہی نہیں ہے، خدا نے مانے تیرا ہی ہے. تو خدا نے کہا دیکھو بھائی مارکیٹ میں کھولا ہوا ہوں اور میں نے بعض کو زیادہ کریڈٹ دے دی ہے. کیوں دی ہے؟ میں نے ان کو پہلے 10 دیا تو انہوں نے دے دیا، میں نے 20 دیا انہوں نے دے دیا، 100 دیا انہوں نے دے دیا. خدا نے کہا کہ مجھے 1 دے گا 10 دوں گا. انہوں نے، میں نے 10 دیے تو انہوں نے 10 دے دیے، میں نے 100 ان کو دیا، اس کو دے دیے. جو میں دے دیتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. جب اتنا بھروسہ مجھ پر ہے تو میں نے بھی پوری قرار بڑی پریکٹیکل لائف میں. آج یہاں سے اٹھیے، روزے کو روزہ بنائیے. میری بہنیں بھی اچھی طرح سے سنیں، روزے کو روزہ بنائیں اور نماز کو نماز بنائیں. نماز کو بھی پڑھیے، اس لیے نہیں کہ واجب ہے. ارے واجب کیا ہے یار، کتنے 17 رکعت کچھ بھی نہیں ہے. پوری زندگی مرنے کے بعد خدا پوچھے گا کمل میں تم کتنے دن زندگی بسر کر کے رہا ہے. اردو میں کہتے ہیں 2 دن کی حیات ہے نا. اردو میں کہتا ہے کہ 2 دن کی حیات. اچھا 2 دن کی حیات، قرآن پوچھ لیجئے. قرآن خدا پوچھتا ہے کتنے روز آ کے دنیا میں کتنے زندگی بسر کی. لبثنا یوما او بعض یوم، یہ 1 روز ہے 1 سے کم. ایسا کیسا بھائی؟ آپ لوگ آج جا کے ایک تکیے پہ سر لگائیے، اچھی طرح سے کہو کیا ایج ہے میری، گننے کے لیے 14 15 30 40 50. یا اللہ 50 ماں نکل گئے 50. اب گننے کے لیے 50 انتقال ہو گیا. کیا عمر تھی ان کی؟ ارے انتقال ہو یار، عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا ان کا سن کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنے زندگی میں کیا کیا. تو آپ کے پاس حاصل کیا ہے؟ تو 60 سال کے اپس اینڈ ڈاؤن، کتنے پریشان ہیں. کیا 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 امریکہ آنے کے لیے کیا کیا کیا، کینیڈا جانے کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا سربوڑی کی. یا اللہ یا اللہ سے اتنی پریشانی سب ختم ہو گئی. اب گننے کے لیے 50 60 ہو گئے. لبثنا یوما او بعض یوم، 1 دن یا 1 دن سے کم. پھر 1 دن میں اتنی شرارتیں کیوں اس دنیا میں اسی لیے لونگ کیئرنگ زندگی بسر کیجیے. کل اس کا خلاصہ بیان کروں گا رحمان اور رحیم پر. ایک سوال پڑھیے مالک یوم الدین. قرآن نے سینس آف بلانگنگ کو ختم کیا ہے. عدالت پھیلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انڈیویجولسٹک انسان کو سوشل نارم میں لانے کے لیے ایک انسان سے یہ حص سے اپنائیت، سینس آف بلانگنگ کو قتل کرے. یہی تو ہے. حضرت ابراہیم سے کیا کہا خدا نے؟ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی جو تھی سارا تھی، وہی ملکہ تھی، صحیح جو بیوی. ان کے پاس جو کام کرتی تھی، کام کرنے والی، جو آپ لوگ ہم لوگ اردو میں ماما کہہ لیجیے، کام کرنے آیا کہہ لیجیے، مدر کہہ لیجیے، کوئی بھی کہیے، کام کرنے والی تھی جس کا نام ہے ہاجر. ہم جس کو ہاجرہ کہتے ہیں. She was an African black lady. ٹھیک. حضرت سارا نے کہا کہ تم شادی کر لو اس سے، اس لیے کہ بچے ہی نہیں ہو رہے. کب بچے ہوئے؟ 90 سال 100 سال کے بعد. تو وہ بیٹے سے بھی بچے سے بھی محبت ہو گئی، اس بیوی سے بھی محبت ہوئی. اور ابراہیم نے کہہ دیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے.
خدا نے کہا اچھا تو چاہیے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہے یا میں توجہ کا طالب ہوں. اب جاؤ ان دونوں کو لے کے جاؤ. کہاں لے کے جاؤ؟ فلسطین سے لے کر کے جاؤ. کہاں پر لے کر جاؤ؟ مکے میں. وہ زمان آج کیا فلائٹ کر کے چلے جاتے ہیں جی، 2 سیکنڈ میں پہنچ گئے. وہاں پہ تو مہینوں چلنا تھا. کس کی محبت میں جا رہا ہے ابراہیم؟ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میرا ہدایت کرنے والا ہے. یہ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرا سفر ہے اس کی طرف. کل اور آج کے سفر میں قریب ہونا چاہیے. میرا رمضان، اس سال کا رمضان مجھے اور قریب تر کر دینا چاہیے. اگر میں قریب ہو رہا ہوں تو قریب ہوں، ورنہ روزانہ قربتاً اللہ کا مگر قریب نہیں ہوں. ابراہیم تم کو چھوڑنا پڑے گا. ابراہیم پروردگار تو نے حکم دے دیا، میں لا لیا ہوں. یا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگارا تو نے حکم دیا تھا چھوڑ دو ان بیوی بچوں کو، میرا ایک بیٹا، ایک میری بیٹی، میری بیوی، اب اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو نے حکم دے دیا تھا ایسے جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں پر جو بیسک نیسیسٹی واٹر ہے وہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چونکہ تو نے حکم دیا ہے. دیکھیے کتنا یقین ہے. آ گئے اور وہ جو چشمہ ابلا اس ابراہیم کی یقین کا نتیجہ تھا یا اسماعیل کے رگڑ کا نتیجہ مجھے نہیں مانا. وہ اسی لیے کبھی کہیں جائیے تو کبھی یہ سوچیے نہیں میرا چچا مجھے نوکری دلا دے گا، میرا ماموں یہ نوکری دلا دے گا، کینیڈا مجھے نوکری دلا دے گا، امریکہ. نہ، یہ کفر ہے، شرک ہے. خدا رازق ہے، مجھے سنسیئرلی قدم اٹھانا ہے، وہ دینے والا دے. سوال پڑھیے. اس کی عطا ہے، وہ دیتا چلا جائے گا. ہم کبھی ان چیزوں میں نہیں کہنا، اسباب کو تلاش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نہیں کہتا کہ تم کامیاب مت ہو، کامیاب ہو، لیکن کبھی یہ سوچو نہیں کہ تمہاری کامیابی تمہاری محنتوں کی وجہ سے ہے. شرک ہے. اگر محنتوں سے کامیاب ہو جاتے تو مزدور سب سے زیادہ دولت مند ہونا چاہیے تھا. توجہ کا تعلیم، مزدور کو زیادہ دولت ہونا چاہیے اس لیے کہ زیادہ محنت کرتا ہے. تو معلومات دولت محنت نہیں آتا ہے، پروردگار ہے. کبھی لے کے امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے. ذات پروردگار نے ابراہیم سے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے فلسطین کو. اب گئے واپس، پھر واپس گئے. جوان بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تو کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اللہ اکبر. خدا انشاءاللہ دیکھیے ہم لوگ پلاننگ میں فیل ہو چکے ہیں. ابراہیم 3000 سال بعد کی پلاننگ کرتے ہیں. میں اکثر اب دعا پڑھتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پروردگار تو مجھے میری نماز، قاعدے کی نماز قائم کرنے کی توفیق دے. نہ صرف یہ توفیق مجھ میں رہے، میری آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی. کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم. کس کے لیے کر رہا ہے؟ 3000 سال بعد آنے والے محمد والے. سوال پڑھیے محمد والے. ہماری پلاننگ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بچے کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر. قیام نماز اپنے وجود کو اس کی طرف پہنچا دینا بہت بڑا کام ہے. ابراہیم نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تم کو ذبح کیا. بیٹا بھی کیسا مستعد تھا، اس نے کہا کہ را یا بتفعل ما تؤمر، جس کا حکم دے دیا کر دیے، پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے ایک قصہ سنانا نہیں، قرآن میں قصے موجود ہیں. یہ قصہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹا تیار ہو گئے. بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہوا. اس اسٹیٹس کا نام ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ اکبر. یعنی پورا ٹوٹل سرنڈر. اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل سرنڈر. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ مالک میں کچھ بھی نہیں، تو ہے، تو کہہ دیا بچوں کو چھوڑ دیا میں نے، آج تو کہہ رہا ذبح کر میں کر رہا ہوں. توجہ بتا کون ہے، کس مقام پر ہے؟ خدا نے کہا کہ میں تمہارے بچے کا ذبح نہیں چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان یہ ہے یا میں. اب تو نے سچ کر دیا. قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، تو نے پوری توحید کو کامل کر دیا. ابراہیم میں اس کو حیات دوں گا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو فدیے کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. وہ ہے حسین ابن علی. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل توحید ابراہیم کا مرقع کربلا میں نظر آتا ہے، جہاں پر ابراہیم یہ کہہ رہے تھے پروردگار کچھ نہیں ہے تو. امام حسین کہہ رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی. پروردگار
تیری محبت میں میں نے سب کچھ. زمین کربلا کو خریدا نا مولا امام حسین نے, ہے نا, he bought it, باقاعدہ پیپرز تیار ہوئے, this is your land. پتا اس کے بعد کیا کہا, یہ ہبا کر رہا ہوں تم لوگوں کو, شرط یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں ذبح ہو جائیں گے, تم لوگ ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا. تاریخ میں عجیب ہے, کربلا مظلوم ہے. کربلا کو ہم خود شیعہ حضرات پہچان نہیں پائے. عرفان کربلا ہم جانتے ہی نہیں کربلا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنسو نکل جائے شاید ہماری جنت ہو جائے. ارے بھائی یہ جنت جانے کے لیے کربلا نہیں ہے, جنت بنانے کے لیے کربلا, اس دنیا کو جنت بنانا ہے. امام حسین نے کیا کہا, پروردگار میں آ چکا ہوں تیرے زمین پر, زمین خریدی اور کم کی تمہارے لیے, شرط یہ ہے کہ تم ہمیں دفن کر دو. معلوم ہے تم محمد کا نواسا ہوں. تاریخ کہتی کہ امام حسین شاید مطمئن نہیں ہوئی کہ اجازت ہے تمہاری عورتوں سے گفتگو کرو. عورتیں جاؤ السلام علیکم, کہ فاطمہ کو پہچان دیا ہوں. اور سب نے کہا شہزادی فاطمہ سے, کہ میں اس کا لاڈلا حسین ہوں, یہاں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہم شہید ہو جائیں گے. اگر تم سے قبریں نہ بنائی گئی, نہ بنا سکو تو ایک بڑا سا گڈھا کھود دینا, اس میں ڈال دینا ہم سب. شاید امام حسین تو کہتے بنا نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے گود میں آتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, پیار کرتے تھے. کلمہ پڑھتے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہاں بلا یا محمد پڑھتے ہیں. کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. کہ میں محمد کا نواسا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں. یہاں پر ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے. ہاں اگر تمہارے ماں باپ ہماری قبریں یا گڈھا بنا کر کے ہم کو نہ ڈال سکے, تم سے تو قبریں نہیں بنائی جائے گی. ایک ایک خاک کی مٹی کا ایک ایک مشت لانا اور ہماری میتوں پہ ڈال دینا. اے مولا آپ کی وصیت پوری ہونے والی نہیں ہے. سید سجاد سے پوچھیے غربت سید سجاد کیا. بہت توجہ کیجیے. حسین یہ کہہ رہے ہیں آخری لمحات میں سب سے مشکل مسئلہ, کربلا میں سب سے مصیبت کا موقع. علامہ مجلسی علیہ رحمہ شب جمعہ بڑے دولت مند تھے, بہت کامیاب بزنس مین تھا, عالم بھی تھے. شب جمعہ اپنے پورے ورکرز کو, گھر والوں کو جمع کرتے تھے, مجلس پڑھتے تھے. اچھی طریقہ ہے, شب جمعہ آئیے سینٹر سے جائیے. اگر نہیں جا سکے تو کم از کم ایک مجلس کھول کے بچوں کے ساتھ سنیے, آنسو آئیے, سمجھیے, دین کو جو ہے ذرا سا نرم کیجیے اپنے آپ کو. اللہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے بی بی کو دیکھا, شہزادی فرما رہے مجلسی جب آئندہ شب جمعہ آئے تو میرے بیٹے کی رخصتی پڑھو, فیئرویل آف حسین. مجلسی خواب سے اٹھتے پریشان ہو جاتے رہے. علی اکبر کی شہادت اتنی عظیم ہے, یاد نہیں کیا بی بی نے. عباس کے کٹے شانے اٹھائے, نہیں یاد کیا بی بی نے. یہ رخصتی اتنی اہم کیوں ہے؟ رات بھر سو نہیں پاتے. آخر میں یاد آتا ہے کہ ہاں جب حسین نکل رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو. اب اس موقع پر سب بچوں کو جدا کر کے باہر جانا آسان کام نہیں ہے. اور ایسے موقع پر حسین نے شعر پڑھا ہے, ابراہیم آؤ اس شعر پر صدقے ہو جاؤ. ترکت الخلق ترا فی ہواک, پروردگارا تیری محبت میں نے پوری مخلوق کو ترک کر دیا, سب کو دے دیا, دولت دے دی, مال دے دیا, بچہ دے دیا, بچے دے دیے, اصحاب دے دیے, سب کچھ دے دیا. اب وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ يَرَاكَ, میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. زینب خدا حافظ, ام کلثوم خدا حافظ, سب کو خدا حافظ کا. مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, یعنی سکینہ اب تماچے لگیں گے, تیار ہو جاؤ. اب چادریں چھینیں گی, تیار ہو جاؤ. لیکن خوف اور رجا کے درمیان دوسرا بھی جملہ کہا, گھبراؤ نہیں, کچھ لوگ تم لوگوں میں سے واپس پلٹ کے جاؤ گے. جب نانا کے روزے پہ جانا, ہمارا سلام کہنا, خدا حافظ کہہ کر کے باہر نکلے, بس ایک جملہ اور ختم ہوا. تاریخ کہتی ہے کچھ دیر بعد زمین کربلا کو زلزلہ ہوا. زینب نہیں, ایک جملہ کہا پامال بھائی کے لاش پر. اس جملے پر ابراہیم آئے تو توحید کی اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابراہیم آؤ, زینب کی توحید دیکھو, ہاتھوں کو اٹھایا, ربنا تقبل هذا القربان, پروردگار یہ ہماری قربانی تو قبول فرما. وفدیناہ بذبح عظیم کا پورا مرقع سامنے آ رہا ہے. ابراہیم
جا رہی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے معنی کیا ہیں کہ دیکھو تقبل منا، پروردگار ہمارا قبول کر. ہم چھوٹی سی نظر کرتے خدایا قبول کر، چھوٹا سا کام کرتے قبول کر. زینب کس مقام پہ پہنچی ہے کہ جہاں پر حسین کو قربان کر کے کہہ رہی ہیں پروردگار تو قبول فرما. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا پروردگار ہماری عبادتوں کو، ہماری تمام افعال کو تیری خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. پروردگار توحید ہمارے وجود، ہمارے نس نس میں برسنے لگے، گزرنے لگے. خدایا ہماری زبان سے بھی وہی جملے نکال جو اہل بیت نکالا کرتے تھے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. پروردگارہ ہمارے روز عبادتوں کو قبول فرما. خدایا پروردگارہ یہ ذریعہ قرار دے دے تیری قربت کا. خدایا مالک جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نفرت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہمیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہمیں ناقد خدا کر دے. مسلمین کے صفوف کو متحد کر دے. جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو ان کو بانٹ دے. خدایا پروردگارہ بحق محمد والے محمد ظہور کے قابل ہمیں بنا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. اللہم صل علی